بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. فائنل ایگزٹ لگوا لیا ہے اور استعمال نہیں کیا، کیا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے. خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے. سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں. سنالو نے سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان سے 5 فروری کو آئے تھے، ویزے کی مدت 3 مارچ کو ختم ہو گئی تھی، ابھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم ہیں اور واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں. تو ان کے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ آپ کا سوال نامکمل ہے. یہ وضاحت نہیں کی کہ کس ویزے پر آپ آئے تھے. جب تک ویزا سٹیٹس کا معلوم نہیں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. قارئین سے گزارش ہے کہ سوالات واضح درج کریں تاکہ درست جواب دیا جا سکے. اگر آپ کے سوال کو عمرہ ویزا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ سعودی حکومت نے عمرہ ویزے پر آنے والے تمام زائرین کو مہلت دی تھی، جس کے لیے انہوں نے باقی رہ جانے والے عمرہ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے. انہیں مہمان کے طور پر مکہ مکرمہ اور جدہ کے ہوٹلوں میں قیام کروایا تھا. بعد ازاں انہیں پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے ان کے ملک روانہ کیا گیا. اس اعتبار سے آپ کوئی عمرہ زائر قانونی طور پر مملکت میں مقیم نہیں. شیر علی نے سوال کیا ہے کہ 2 برس قبل خروج نہائی لگایا تھا مگر پاکستان نہیں گیا. میرا پیشہ حداد کا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سائق خاص یعنی نجی ڈرائیور کے پیشے پر تنازل کرا لوں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ خروج نہائی لینے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا اور مقررہ مدت کے اندر اسے کینسل بھی نہیں کروایا. خروج نہائی ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر مملکت سے نکل جائیں. اگر وہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ویزا کینسل کرائیں، جس کے بعد اقامے کی تجدید اور نقل کفالہ کی کارروائی ہو سکتی ہے. خروج نہائی ویزے لینے کے بعد مقررہ مدت میں اسے کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے یعنی نجی ڈرائیور کے ویزے پر تنازل کرانا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرانا ہوگا، جس کی فیس اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد تنازل کی کارروائی کرنا ہوگی. عظیم خان کا سوال تھا کہ حروب کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں جن تارکین وطن کے خلاف کمپنی یا کفیل نے حروب لگایا ہو ان پر پابندی کتنے برس کی ہوتی ہے، 5 برس یا اس سے زیادہ؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ حروب یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہو جانا. یہ وزارت محنت میں کارکن کے خلاف سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے. اس لیے ایسے افراد کو مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے فرار ہو جاتے ہیں. حروب کے کیس میں اگر کوئی اور جرم ریکارڈ نہیں ہوا تو پابندی 3 برس ہوتی ہے. تاہم تحقیقاتی افسر نے اگر فائل پر خلاف ورزی کی مد میں دیگر شکیں بھی درج کی ہوں تو انہیں دیکھتے ہوئے پابندی عائد کی جاتی ہے. بعض حالات میں تحقیقاتی افسر کی جانب سے بلیک لسٹ کی پابندی کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں کارکن کو بھی مطلع کیا جاتا ہے. خاتون سے گاڑی چھین کر کچلنے کی کوشش، ملزم گرفتار. سعودی عرب میں جازان ریجن میں پولیس نے خاتون کی گاڑی چھین کر فرار ہونے والے ملزم کو انتہائی مختصر وقت میں گرفتار کر لیا. ملزم نے گاڑی چھین کر مزاحمت پر خاتون کو کچلنے کی کوشش کی، جس سے خاتون زخمی بھی ہوئی. سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جازان کمشنری میں ایک خاتون نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی کہ نامعلوم شخص نے اس کی گاڑی چھینی اور فرار ہو گیا. پولیس نے رپورٹ درج کرتے ہی علاقے کی ناکہ بندی کر دی تاکہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے. پولیس کی فوری اور جامع انداز میں کارروائی کے مثبت نتائج برآمد ہوئے. چور کو علاقے کے سرحدی مقام سے گرفتار کر لیا گیا، اگرچہ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی تبدیل کر لی تھی. ملزم نے خاتون کے کریڈٹ کارڈ سے خریداری بھی کی تھی. پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا، جبکہ گاڑی خاتون کے حوالے کر دی گئی. تحقیقاتی ادارے ملزم سے مزید تفتیش کر رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کا تعلق کہیں کسی دہشت گرد تنظیم سے تو نہیں ہے. سڑک کے کنارے سوئے غیر ملکی ورکر کی تصویر پر ایکشن.
سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے تفتیشی کمیٹی نے کارکن کو مناسب رہائش فراہم نہ کرنے پر نجی کمپنی کے خلاف فوری کارروائی کی ہے۔ وزارت نے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک کارکن سڑک کے کنارے کمبل ڈالے سو رہا ہے، یہ ذمہ داری کمپنی کی ہے کہ وہ کارکنوں کی رہائش کے لیے مناسب بندوبست کرے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق یہ کارکن بجلی کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے سائٹ پر تعینات تھا۔ کمپنی کی جانب سے کسی قسم کا کیبن بھی بنا کر نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر سڑک کے کنارے ہی سو گیا۔ وزارت افرادی قوت نے فوری طور پر کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کے ادارہ افرادی قوت کے ذمہ دار کو طلب کیا اور انہیں اس امر کا پابند کیا کہ وہ سائٹ پر کارکن کے لیے کیبن مہیا کریں تاکہ وہ ان کی املاک کی حفاظت کر سکیں۔ حوثی باغیوں کی بچھائی گئی 1300 سے زائد بارودی سرنگیں صاف۔ شاہ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر مسام کی جانب سے یمن کے مختلف علاقوں میں حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی گئی 1327 بارودی سرنگیں جولائی کے آخری ہفتے میں صاف کی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حوثی باغیوں نے یمن میں انسانی جانوں کے ضیاع کے لیے مختلف مقامات پر بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شاہ سلمان مرکز کے کارکن صاف کر رہے ہیں۔ جولائی کے آخری ہفتے میں صاف کی جانے والی 1327 سرنگوں میں سے ایک سرنگ انتہائی خطرناک تھی جو انسانوں کی ہلاکت کے لیے نصب کی گئی تھی۔ یہ سرنگ انسانی وزن کو محسوس کرتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتی ہے، جبکہ 96 سرنگیں ہیوی مشینری یعنی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی تباہی کے لیے نصب کی گئی تھیں۔ شاہ سلمان سینٹر برائے انسانی ہمدردی اور امداد کے تحت یمن کے مختلف علاقوں سے 1229 مختلف قسم کے غیر استعمال شدہ دھماکہ خیز ہتھیار بھی برآمد کر لیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جب سے سینٹر نے یمن میں سرنگوں کی صفائی کا آغاز کیا ہے، اب تک 1,77,637 سرنگیں صاف کی جا چکی ہیں، جو حوثی باغیوں نے یمن کے مختلف علاقوں میں نصب کی تھیں۔ بارودی سرنگیں سکولوں کے قریب اور رہائشی علاقوں میں بھی لگائی گئی تھیں۔ حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی جانے والی سرنگوں سے اب تک بڑی تعداد میں شہری موت کی نیند سو چکے ہیں، جبکہ کافی اپنے جسمانی اعضاء سے بھی محروم ہو کر معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مکہ سے قربانی کا گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب میں بلدیہ کے اہلکاروں نے مشاعر مقدسہ سے لائے جانے والے 49 ذبح ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر مناسب انداز میں مکہ سے جدہ لایا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ ہر برس عید الاضحیٰ کے موقع پر مکہ مکرمہ اور جدہ کے راستے پر بلدیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے تفتیشی چوکیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ ان کے مشاعر مقدسہ سے گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس حوالے سے اس سال بھی متعلقہ اداروں کی جانب سے چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس سال چوکیاں نہیں ہوں گی اور وہ آسانی سے گوشت لا سکیں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریجنل بلدیہ کے سیکریٹری انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں مکہ مکرمہ جدہ شاہراہ پر موجود خصوصی چیک پوسٹوں پر متعین اہلکاروں نے 13 گاڑیوں کی تلاشی لی، جن میں قربانی کا گوشت جدہ لایا جا رہا تھا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر معیاری طریقے سے لایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا اور انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، جس پر تمام گوشت جو کہ 49 جانوروں کا تھا تلف کر دیا گیا۔ واضح رہے، جدہ مکہ شہر پر بلدیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے اس سال بھی 4 خصوصی چیک پوسٹیں قائم کی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ کے مذبح سے گوشت لانے کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر متعدد افراد مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ کے مذبح میں قربانی کے جانور ارزاں داموں میں خرید کر انہیں جدہ اور دیگر شہروں میں قائم ہوٹلوں پر دکانوں میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت گاڑیوں میں چھپا کر لاتے ہیں جن میں کسی قسم کی حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے، جبکہ گرم موسم کی وجہ سے گوشت گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوتا ہے جو کہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔